بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شرازی اسٹوڈیو میں آپ کا میزبان حافظ شیراز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور کسی حد تک انتہائی دلچسپ ویڈیو ہے۔ ناظرین، آپ سب نے یہ واقعہ یہ سن رکھا ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ پارٹیشن سے پہلے، قیام پاکستان سے قبل، غالباً 1929 کے ٹائم پر ایک گستاخ رسول ہندو راجپال نے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں انتہائی نازیبا الفاظ کہے ایک کتاب لکھی جو گستاخی رسالت کے لٹریچر پر مبنی تھی۔ تو اس ہندو کو، اس گستاخ ہندو کو قتل کرنے کے لیے بہت سارے مسلمانوں نے کوشش کی، بہت سارے عاشقان رسولوں نے یہ بیڑا اٹھایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اور اس کی اس گستاخی کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں انتہائی جوش و جذبہ پایا جاتا تھا۔ تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے، ایک پیج پر ہو گئے، جلسے جلوس منعقد ہوئے، ریلیاں نکالی گئیں اور کسی نہ کسی طرح اس گستاخ ہندو راجپال کو قتل کرنے کے منصوبے تیار ہونے لگے۔ اور اللہ کریم نے یہ سعادت لکھی تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حصے میں، آپ نے اس راجپال ہندو گستاخ رسول کی دکان پر پہنچ کر اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد تمام ایسے عناصر کو جو آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ان کے ارادوں کو پست کر دیا، ان کے حوصلوں کو پست کر دیا، اور انہیں یہ باور کرا دیا کہ جب بھی کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جب بھی گستاخی کی جائے گی تو ہم کسی نہ کسی طرح پہنچ کر اس گستاخ رسول کو واصل جہنم ضرور کریں گے۔ ناظرین، غازی علم الدین شہید نے یہ اس ہندو راجپال کو جب قتل کیا تو اس متعلقہ تھانے میں ایف آئی آر کاٹی گئی۔ آج تک آپ نے وہ ایف آئی آر کبھی سنی نہیں ہوگی، یقیناً اس سے پہلے وہ ایف آئی آر کبھی آپ نے اس کا متن، اس کا حرف بحرف جو بھی اس کا متن ہے وہ آپ تک نہیں پہنچا ہوگا۔ یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس ایف آئی آر کی اوریجنل کاپی لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہمارے انکل جن کا آپ پہلے بھی شرازی اسٹوڈیو پر انٹرویو دیکھ چکے ہیں، تاریخ سے انتہائی لگاؤ رکھنے والی شخصیت محترم جناب عبدالغفور اعوان صاحب، ان کے پاس یہ موجود تھی ایف آئی آر، اور اس وقت یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ انہی کے برادر محترم جناب عبدالشکور اعوان صاحب یہ ایف آئی آر پڑھ کر آپ کو سنائیں گے، اور حرف بحرف جو اس وقت ایف آئی آر کاٹی گئی یہ اس کی اوریجنل کاپی ہے۔ انشاءاللہ یہ پوری کی پوری آپ کے گوش گزار کی جائے گی ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ متن ہے اس ایف آئی آر کا جو 6/4/1929 کو تھانہ انارکلی میں درج کرائی گئی، جس میں اس قتل کا ذکر ہے جو مہاشا راجپال کو کیا گیا۔ اس کے ملازم کا بیان ہے، کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں دکان میں بیٹھے ہوئے کام کر رہا تھا، مہاشا راجپال دکان کی گلی پر بیٹھے ہوئے تھا کہ ملزم جس کے ہاتھ میں لمبی چھری تھی دوڑتا ہوا دکان کے اندر آ گیا۔ مہاشا راجپال پر وار کرنا شروع کر دیا۔ مہاشا نے رولا کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا چاہا، نیز مہاشا نے کتابوں کا بنڈل اٹھا کر ملزم کو مارا، مگر اتنے میں ملزم نے مہاشا پر وار کر دیا اور مہاشا مر گیا۔ ملزم بھاگ اٹھا، میں نے رولا کیا، مردمان ملزم کے پیچھے دوڑے، میں بھی دوڑا، مگر ملزم لکڑیوں کی دکان کے اندر پہلے داخل ہوگا مگر پھر وہاں سے نکلا، جس کو مسمی وریہ گرو برنا نند چند نے پکڑ لیا اور جلدی میں ملزمان پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ملزم جس کو حوالہ پولیس کر دیا گیا تھا، ملزم نے اپنا نام علم دین بتایا، ٹھیک ہے، گوشت والدہ بتایا۔ ملزم دعویٰ ہے سلی موجود ہے جو موقع سے ملی ہے، یہ قاتل کے ہاتھ میں تھی۔ یہ واقعہ 6/4/1929 کا ہے۔ اس کے بعد پولیس کی کارروائی ہے۔ انارکلی سر احمد خان کانسٹیبل نے ٹیلی فون پر اطلاع دی کہ راجپال قتل ہو گیا ہے، جلدی موقع پر پہنچوں۔ چنانچہ میں دوڑتا ہوا موقع پر آیا اور علم دین والد سو ترخان اندرونی مورچی دروازہ بازار سریاں والا لاہور ملزم گرفتار ہو چکا تھا۔ موقع پر قریب مہاشا راجپال پر چھری آلہ قتل دستیاب ہو گئی۔ مشیت بیان بالا جس کو وہ درست تسلیم کرتا ہے
बमा तरतीब इब्तदाई रिपोर्ट रसाल है 6/4/1929 उर्दू दस्तखत जलालुद्दीन थाना कचहरी। नाज़रीन, FIR का मतन आपने सुना। ये FIR की ओरिजिनल कॉपी है जो बहुत सारे जो हवालों से फिर रब्ता करके तो मंगवाई गई है। ये ओरिजिनल कॉपी है उस FIR की जो अभी आपने सुनी। इसका सारा मतन जो पुलिस की कार्रवाई और उनके राज्यपाल के मुलाजिम का जो बयान है। अजीज़ान मोहतरम, जब ये वाक़या हुआ, जब उस गुस्ताख हिंदू ने आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, वो किताब लिखी, वो कलिमात कहे, तो उसके बाद जैसा कि मैंने पहले आपसे गुज़ार किया कि मुसलमानाने पाको हिंद में शदीद गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई। और उन्हीं दिनों में मोची दरवाज़ा लाहौर में एक जलसा मुनक़िद हुआ जिसकी सदारत पीर किफ़ायतुल्लाह, और वहाँ पर ख़िताब कर रहे थे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, बहुत बड़े मुकर्रर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी वहाँ पर ख़िताब कर रहे थे। और ख़िताब के दौरान उन्होंने एक जुमला कहा। वो उस वक़्त उस जलसे की कैफियत ऐसी बन गई कि वो बयान से बाहर है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे देख रहा हूँ कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो खड़ी हैं, साथ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो भी खड़ी हैं, और वो एक ही सवाल कर रही हैं कि ए मुसलमानों, तुम में से कोई नहीं जो अपने आका की शान में की गई इस गुस्ताखी का बदला ले सके। तो अजीज़ान मोहतरम, जो सुनने में आता है, जो तारीख में आता है, उस वक़्त कुल जितना भी वहाँ पर मजमा था, सब ने मुड़कर पीछे देखा कि गोया वो हकीकतन वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद उनका ये खिताब सुनकर गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने ये बेड़ा उठाया। ये सादत उनके हिस्से में लिख दी गई थी। आपकी दुकान जो थी वो सिरिया वाला बाजार के अंदर थी। आपके वालिद लोहा कूटने का काम करते थे और आप उनके साथ उनकी मदद करवाया करते। और ये जो गुस्ताख रसूल हिंदू था राजपाल, इसकी दुकान अनारकली में मौजूद थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जहां पर मज़ार है उसके बिल्कुल अतराफ में दुकानें हैं, वहीं पर एक दुकान इसकी भी थी, महाशा राजपाल की। तो वहां पर जाकर गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने उसको कत्ल किया और रहती दुनिया तक यह पैगाम छोड़ दिया कि जब भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो हम मुसलमान किसी न किसी कोने से उठकर किसी न किसी तरह उसे वासिल जहन्नुम करेंगे। अजीज़ान मोहतरम, दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे सीनों को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर कर दे। आमीन वस्सलाम।